اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات على محمد وآل محمد. خوران محترم، آج کی اس نشست کے لیے جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے اسی پر ہم ترتیب سے کچھ گزارشات ہیں جو پیش کرنا چاہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہیں اس کو انوائٹ کریں گے. ذاکری کے صحیح فروغ، افادیت، اس کو بڑھانے کے لیے علماء، سینئر ذاکرین، ذاکرات، اداروں، مومنین کی سرپرستی کی اہمیت اور ذمہ داریاں. اب اس کے اندر 3-4 چیزیں ہیں جو اس کے اندر بریک اپ اس کا ہو سکتا ہے، ہم اس سے بات کریں گے. ایک تو ذاکری کے فروغ کی بات. تو ذاکری کا فروغ یقیناً ریکوائرڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ ذاکری کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کو جو بنیادی اس کا جو فیکٹر ہے وہ ذاکری ہے. تو اگر ذاکری کا فروغ نہیں ہوگا تو مجلس کا فروغ نہیں ہوگا. ایام عزا کے اندر اور ویسے بھی جو عزا امام حسین علیہ السلام ہے اس کے فروغ کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے. تو یہ بات بالکل اپنی جگہ پر درست ہے کہ شیعت کی ایک انفرادیت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ چیز کہ جو شیعت کو ممتاز کرتی ہے دیگر فرق سے، جو دیگر مسالک ہیں، تو اس میں مثلا آپ نماز کی بات کریں تو بائی اینڈ لارج نماز ظاہر ہے کہ سارے فرقے جتنے بھی ہیں وہ نماز کو مانتے ہیں. شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، تھوڑا فرق ہو سکتا ہے طریقہ کار کے اندر. روزوں کا بھی یہی ایشو ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی ایشو ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیعت کی ایک انفرادی پہچان بن گئی ہے، ریگارڈلیس کہ وہ ان کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. مثلا خمس ہے، خمس جو ہے وہ یقیناً برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. خود قرآن مجید کے اندر 10واں پارہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. لیکن بہرحال پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو خمس جو ہے وہ شیعت کی ایک انفرادی پہچان بن چکی ہے. اسی طرح سے مثلا عقد موقت ابھی شیعوں کی ایک انفرادیت بن چکی ہے، اگرچہ ان کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. اسی طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام، اگرچہ ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، مگر اگر شناخت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس وقت تشیع کی سب سے نمایاں شناخت ہے عزاداری. تو جو عزاداری ہماری سب سے نمایاں شناخت ہے اس کا فروغ مربوط ہے، مشروط ہے ذاکری کے فروغ کے ساتھ، کہ اگر مجلس ہونی ہے تو مجلس سے کسی نے خطاب کرنا ہے، اور جس نے خطاب کرنا ہے اسی کو ہم ذاکر یا ذاکرہ کہتے ہیں. اس پروسیس کو ذاکری کہا جاتا ہے. لہٰذا اگر ذاکری کا فروغ ہو اور صحیح ڈائریکشن کے اندر ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو عزائے امام حسین ہے اس کا فروغ ہوگا. تو اس کی اہمیت تو اپنی جگہ بالکل مسلم ہے. پھر اس کے اندر علماء، سینئر ذاکرین اور ذاکرات، اداروں اور مومنین کی سرپرستی کی اہمیت اور ذمہ داریاں. سیدھی سی بات ہے کہ جو علماء ہیں وہ علمی اعتبار سے گائیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. جب علماء کی ہم بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم خود بھی بہت اچھا ذاکر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. مثلا آپ مراجع کے لیول پر بھی کر دیکھیں تو بعض فقہا ایسے ہیں کہ جن کی خطابت شورۂ آفاق ہے. آیت اللہ خامنائی اگر آپ یوٹیوب کے اوپر بھی چیک کریں گے تو آپ کو بعض ان کے کلپس ملیں گے کہ جس میں وہ خود مسائل پڑھ رہے ہیں اور بہت عمدگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. جناب آیت اللہ وحید خراسانی بہت اچھے خطیب رہے ہیں، اور بعض علماء جو ہیں وہ اتنے اچھے خطیب نہیں ہوں گے، کیونکہ پریزنٹیشن یا اسپیچ کرنا یہ خود اپنی جگہ پر ایک فن ہے. تو ڈاکٹرز ہیں بہت سارے کہ جو اپنے فن کے اندر ڈاکٹری کی حد تک بہت ماہر ہوتے ہیں، لیکن انہی ڈاکٹر صاحب کو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اس موضوع کے اوپر مثلا کینسر کے اوپر آدھے گھنٹے تقریر کریں، نہیں کر پائیں گے.
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک انسان بہت اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ بہت اچھا مقرر بھی ہو، پریزنٹر بھی ہو، کوئی ضروری نہیں۔ یہ معاملہ انجینئرز کے ساتھ بھی ہے، یہ معاملہ دیگر شعبوں کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ حل یہ ہے کہ وکلاء جن کا پروفیشن ہی بولنا ہے، مگر اس میں بھی آپ کو دونوں طرح کے افراد نظر آ جائیں گے۔ ایک وکیل ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مثلا عدالت کے اندر اپنے موقف کو پھر بھی کچھ بیان کر پائے، اگر وہ نہیں کر پائے تو پھر تو چل ہی نہیں پائے گا، لیکن عین ممکن ہے کہ اس کو اگر آپ کسی موضوع پر کہیں کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرے، وہ نہ کر پائے۔ ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، بعض ہوں گے بلکہ اکثر وکلاء کے اندر ایسے ہوں گے کہ جو اسپیچز بھی بہت اچھی کر پاتے ہوں گے۔ تو جب ہم علماء کی ذمہ داری یا سرپرستی کی بات کرتے ہیں تو ایک سرپرستی جو ان سے حاصل ہو سکتی ہے، ذمہ داری ان کی جو معین کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ علمی اعتبار سے گائیڈ کریں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ذاکری کے نکات نہ بیان کریں کہ ذاکری اس طرح سے کی جائے تو کامیاب ہو جائے گی، اور اس طریقے سے تقریر کو تیار کرنا ہوتا ہے، ممکن ہے وہ نہ کر پائے، لیکن علمی اعتبار سے مثلا ایک ایشو ہے، اس ایشو کے اوپر آپ کو گائیڈ لائن چاہیے کہ مثلا کیا اس کو اس طریقے سے جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو طریقہ بیان تو ہمارا ہو جو بھی ہو، مگر یہ چیز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو بیان کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے، تو اس معاملے میں یقیناً علماء کی سرپرستی اور گائیڈ لائن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ہوں گے جو ذاکرین ہیں اور سینئر ذاکرین ہیں، اگر آپ کسی فقہی مسئلے کے اندر ان سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم، اگر وہ ذمہ دار ذاکر ہیں، خطیب ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ذاکری کے نکات کے عنوان سے کوئی چیز ان سے ڈسکس کرنا چاہیں تو یقیناً وہ آپ کی گائیڈنس کا سامان کر سکتے ہیں۔ سینئر ذاکرین بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ذاکرات بھی ادا کر سکتی ہیں۔ بڑا ایک آئیڈیل کمبینیشن اس وقت ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہاں پر ایک عالم ہو اور وہ ذاکر بھی بہت منجھا ہوا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک 2 in 1 کمبینیشن ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک پرسنالٹی اور اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہو، صاحب علم بھی ہے یا مثلا کم سے کم کتابیں کھول کر وہ چیزوں کو گراسپ کر سکتا ہے، کم سے کم دیکھ کر اس کو بتا سکتا ہے، اور ساتھ ہی چونکہ وہ خود بہت اچھا ذاکر بھی ہے لہذا وہ اس اعتبار سے بھی گائیڈ کر سکتا ہے۔ اداروں اور مومنین کی سرپرستی، ظاہر ہے کہ مومنین کی سرپرستی 2 انداز سے ہو سکتی ہے، ان کا مجلس کے اندر آ کر شرکت کرنا، مومنین کا اپنے گھروں کے اندر مجلسوں کا انعقاد کرنا، یعنی وہ مجلس کے میزبان بن جائیں اور ان ذاکرین اور ذاکرات کو کہ جو ابھی بالکل ابھر رہے ہیں ان کو موقع دے۔ جو ذاکر یا ذاکرہ منجے ہوئے ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ مواقع ملیں گے، لیکن وہ جو ابھی ابھر رہے ہیں ان کو تو بہرحال سرپرستی کی ضرورت ہے۔ تو اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومنین کا رول اس اعتبار سے کہ وہ بانی مجلس بن رہے ہیں، میزبان بن رہے ہیں، تو ان کا رول بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ اس میں پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ پوری مجلس کی ذمہ داری اس نئے ذاکر یا ذاکرہ کو دے دی جائے، یا ایک بہت اچھا ایک ٹرینڈ ہوا کرتا تھا، ابھی بھی کہیں کہیں ہے پیش خانی کا، کہ جو یہ ابھی ناتجربہ کار ذاکرہ ہے یا ذاکر ہے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اصل ذاکر سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ وہ گفتگو کرے۔ لکھنؤ کے اندر یہ بہت رہا، مجھے نہیں معلوم اب یہ کتنا وہاں پر ہے، لیکن پہلے یہ سلسلہ رہا کرتا تھا۔ تو اب بھی اگر مثلا یہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خود ہمارے بعض دوست ہیں کہ جو اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ پیش خانی کرتے رہے مشہور ذاکرین سے پہلے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چیز کون کرے گا؟ یہ ظاہر ہے کہ بانی مجلس ہی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں کہ آپ اپارچونٹی تو دیں، اگر آپ اپارچونٹی ہی نہیں دیں گے تو وہ کیسے تجربہ حاصل کریں گے؟ تو اس تجربے کے حصول کے لیے بانی مجلس جو یقیناً عام مومنین بھی ہو سکتے ہیں، ادارے بھی ہو سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں، تو یہ سرپرستی بھی ہوگی اور اس کے ذریعے سے عزاداری کا فروغ بھی ہو پائے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے جناب کہ مجالس اعضاء میں وقت ضائع کرنے والے موضوعات اور لا یعنی بحثوں، جھگڑے اور انتشار کے موضوعات، اس کی تو مثالیں بہت ساری ہیں۔ اگر آپ ہوم ورک کر کے مجلس تیار کریں گے تو اس کے امکانات کم ہو جائیں گے، اور اگر آپ ہوم ورک کیے بغیر مجلس میں چلے جائیں گے اور خطاب کریں گے تو اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس لیے کہ فی البدی تقریر کرنا، اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ تو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی روش ہی یہ ہے کہ وہ فی البدی تقریر کرے تو یہ کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو خود اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے ٹین ایج کے اندر اور مدرسے کی تعلیم کے بالکل ابتدائی زمانے میں مجلسے میں پڑھا کرتا تھا،
اور میں سمجھتا تھا کہ فی البدی تقریر کرنا جو ہے وہ کارنامہ ہے، یعنی مزہ تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ فی البدی تقریر کرے. آپ گئے اور آپ نے کہا کہ مثلا کیا موضوع آپ چاہتے ہیں اور آپ اس کے اوپر تقریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ سلمان فارسی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے، مالک اشتر اگر آپ ہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے. یعنی میں معصومین کی بات نہیں کر رہا. اب مثلا مولانا مرزا صادق حسن صاحب وہ اگر یہ کہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو اس طرح کے تو کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوں گے، لیکن کیا واقعا یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے؟ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. طریقہ کار اگر ایک انسان یہ بنا لے تو پھر وہ ٹھوکر کھائے گا لازمی طور پر، کہ وہ ایبرپٹ بہت ساری باتیں کر جائے گا. لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے ایک تقریر کو تیار کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ اگر فرض کیجئے کہ تجربہ آپ کا بہت زیادہ ہو چکا ہے تو وقت کم لگے گا، لیکن بالکل اسٹارٹ میں اگر ایک انسان اس فیز کے اندر داخل ہو رہا ہے تو آپ کو گھنٹوں دینے پڑیں گے. ممکن ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر آپ ایک مجلس کو مناسب انداز سے ترتیب دے سکیں. طریقہ کار اس کا یہی ہوگا کہ انسان جو ایک موضوع کا انتخاب کرے، اس موضوع سے متعلقہ قرآن کی آیتوں کو سارٹ آؤٹ کرے، اس سے متعلق اگر حدیثوں کے اندر کہیں چیزیں اس کو نظر آتی ہیں تو ان کو سارٹ آؤٹ کرے، ان سب کو لکھے، پھر اس میں دیکھیں کہ وہ کن کن چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، یعنی کون سی ایسی آیتیں ہیں کہ جو اس کو اپیل کر رہی ہیں اس موضوع کے اعتبار سے. پہلے اس نے 10 آیتوں کا سلیکشن کر لیا، بعد میں سیکنڈ راؤنڈ کے اندر جب ان 10 آیتوں کو ری وزٹ کرے گا تو ممکن ہے کہ ان 10 میں سے وہ 5 کا انتخاب کرے. پھر 5 آیتوں کا جن کا اس نے انتخاب کیا ہے اس کی وہ تفسیر کھولے، تفسیر نمونہ کو مثلا دیکھنا شروع کریں. پھر تفسیر نمونہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو مواد بہت مل جائے گا اس کے اندر. پھر آپ نے ان تفسیروں سے ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے نکات کو خلاصتاً لکھنا شروع کیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان پوری تقریر لکھے. یہ بھی بعض افراد نے کام کیا ہے کہ وہ ابتدائے ذاکری کے زمانے میں پوری تقریر لکھا کرتے تھے، الف سے لے کر یہ تک. اور پھر اس کے بعد بعض افراد کا طریقہ کار یہ بنا کہ 2 4 تقریریں 5 تقریریں 10 تقریریں اس طرح سے انہوں نے لکھی. پھر اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب کیا معاملہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا، تو پھر وہ نکات لکھا کرتے تھے. تو بالکل اگر آپ را فارم کے اندر دیکھیں تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ خام مال جس طریقے سے ہوتا ہے، خام مال تیار کیا جاتا ہے تو آپ وہ نکات لکھتے چلے جائیں. اس میں ترتیب بھی ضروری نہیں ہے. مثلا آپ نے جو 5 آیتیں سارٹ آؤٹ کی ہیں، آپ نے ان 5 آیتوں کی تفصیل دیکھی، جو آپ کو نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ ان نکات کو لکھتے چلے جائیں. پھر اس کے بعد اس کو ری وزٹ کریں اور اس کو ان آرڈر لانے کی کوشش کریں. ایک دفعہ وہ آرڈر میں آ جائے تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے میرا اسکیچ، ایک خاکہ میرے سامنے بالکل واضح ہو گیا. اس خاکے کی روشنی میں یا تو پوری تقریر لکھ لیں یا اسی خاکے کو مربوط کریں. مزید اس کے اندر اب حدیثوں کو بھی بلینڈ کرتے چلے جائیے، دوسری چیزوں کو بھی بلینڈ کریں. اور پھر اس کے اندر مثلا آپ کے پاس ایک موضوع تھا خلوص کا، توکل کا، ایمانداری کا، امانت کا، صداقت کا، جو بھی موضوع آپ رکھنا چاہیں، اس موضوع سے متعلق اگر آپ کو کچھ واقعات مل جائیں تاکہ وہ سامعین کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو اگر کوئی واقعہ آپ کو مل جاتا ہے، کوئی سٹوری اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہے، کوئی کہانی آپ کو مل جاتی ہے، دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. ایک جو بالکل صحیح سچا واقعہ اور ایک حکایت. مثلا شیخ سعدی بہت کچھ جو نقل کرتے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ہو، مگر ایک کہانی آپ خود بھی بنا سکتے ہیں جس کو آپ بطور مثال پیش کریں، ایک حکایت کو پیش کریں، ایک مثال پیش کریں، آپ بنا سکتے ہیں. آپ اس کو وضاحت کے ساتھ کہہ بھی سکتے ہیں کہ مثلا کی مثال ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کتاب کے اندر یہ حکایت لکھی ہوئی ہے یا فلاں کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور پھر اس واقعے کو جس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہو پھر اگر آپ بیان کریں تو اس کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے کہ پورا جو موضوع ہے کئی مرتبہ وہ اس ایک واقعے کے ذریعے سے ذہن کے اندر اور دل میں نقش ہو جاتا ہے. تو ایک انسان کی جو فطری جو انکلینیشن ہے، تمایل، اس کا میلان قلبی وہ واقعات کی طرف ہوتا ہے. خود قرآن مجید نے بہت سے واقعات کو بیان کیا ہے تو ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. شہید مطہری نے سچی کہانیوں کے عنوان سے بہت سارے واقعات کو جمع کر دیا. آیت اللہ دستگیب شیرازی کی کتاب جو ہے داستان ہے پراگندہ بکھرے موتی کے نام سے جس کا اردو ترجمہ ہوا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پند تاریخ کے نام سے کئی کتابیں آ چکی ہیں. ان سب کے اندر بہت واقعات موجود ہیں جو آپ کے موضوعات سے مربوط ہوں گے. ان کو اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یقیناً فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی اپنی جگہ پر ایک تیاری کا طریقہ ہے.
اگر آپ صحیح طریقے سے تیاری کر لیں تو پھر لا یعنی موضوعات کا مطلب ہی کوئی باقی نہیں رہتا. کیا ضرورت پڑے گی کہ انسان ادھر ادھر خامخواہ ٹامکٹویاں مارے. پھر اس کے بعد انتشار. لا یعنی کا تو مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک انتشار والا موضوع ہے تو وہ موضوع تو بنتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں لوگ مزید پراگندگی کا شکار ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، جل نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے دور ہونے لگیں گے. ایسے موضوعات کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ایوائڈ کریں. اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ موضوع کوئی بہت ضروری موضوع ہے تو اس کو بڑے علماء کے لیے چھوڑ دیجیے، اس میں آپ لوگ نہ پڑھیں. خواتین خاص طور پر میرا مشورہ ہے کہ وہ ان موضوعات کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں کہ جس کا تعلق فیملی لائف کے ساتھ ہے. پہلے بھی شاید میں نے یہ بات کہی ہوگی کسی نشست کے اندر پچھلے سال جب آیا تھا یا اس سے پہلے، لیکن یہ ہمارا مشورہ ہے. فیملی لائف بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا موضوع ہے. اس کے اندر یعنی توکل کا فیملی لائف کے اوپر کیا اثر ہے، توسل کا فیملی لائف کے اوپر کیا اثر ہے، مثلا سچائی کا فیملی لائف کے اوپر کیا اثر ہے، ایمانداری کا فیملی لائف کے اوپر کیا اثر ہے، اخلاقیات کا فیملی لائف کے اوپر کیا اثر ہے. ہم یہ کہیں کہ خوش گفتاری یا اچھے انداز سے بات کرنا، اس کا فیملی لائف پر کیا اثر ہے، خاندانی زندگی کے اوپر کیا اثر ہے. یعنی آپ جو بھی موضوع لیں، اگر اس موضوع کو کہیں آخر میں ریلیٹ کر کے یہاں پر مربوط کریں تو بہت اچھا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی بھی مجلس فضائل کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. امیر المومنین کے فضائل کا کچھ نہ کچھ اس کے اندر اظہار ہونا چاہیے، چاہے 2 منٹ ہو، 3 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، کچھ ضرور ہونا چاہیے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان ایک موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، نہیں بول پاتا، فضائل کی طرف وہ نہیں آ پاتا. نہیں آ پاتے تو آپ لائیں اس کو، 2 منٹ 3 منٹ لے کر آئیں اس کو. فضائل ضرور ہونے چاہیے. بالکل اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ اگر خواتین کی مجلس ہے تو اس کے اندر فیملی لائف کا کچھ نہ کچھ ذکر ضرور ہونا چاہیے. یہ موضوعات اگر آپ لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ضرورت نہیں باقی رہتی ہے کہ مثلا ان موضوعات کو ٹچ کیا جائے جو انتشار کی طرف انسان کو لے جائے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انتشار والے موضوعات کے اندر کچھ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کو مصائب کے عنوان سے آپ بیان کرنا درست نہیں سمجھتے. ممکن ہے کہ آپ کی ترجیح کے اعتبار سے اس چیز کو مصائب کے اندر بیان کرنا درست نہ ہو تو آپ نہ بیان کریں، لیکن اس کے اوپر خواہ ایک کرٹیسزم کا دروازہ نہ کھولیں، جبکہ دیگر بہت سے علماء اس کے قائل موجود ہیں، بہت سے اس کے قائلین موجود. مثلا جناب قاسم کا جو عقد کا معاملہ ہے، میں نہیں پسند کرتا کہ اس کو انتشار کا باعث بنایا جائے، نہیں کرنا چاہیے. جناب فاطمہ صغرا والا ایشو ہے، اگر آپ کے نزدیک ثابت نہیں ہے جناب فاطمہ صغرا کا وجود، آپ مت پڑھیں، ان سے مربوط مسائل نہ پڑھیں. لیکن اگر جو دوسرے پڑھ رہے ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی دلائل ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا میں پڑھ رہے ہیں، کتابوں میں کچھ نہ کچھ آیا ہے، اس کے قائلین موجود ہیں. لہٰذا اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے آپ نہ پڑھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھیں لازمی طور پر، نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. آپ اس کو طنز کا نشانہ بنائیں، تنقید کا نشانہ بنائیں، اور اس کے نتیجے میں انتشار ہو وہ اپنا کریں. یہ میرا مشورہ ہے. اس طرح کی بہت ساری دوسری چیزیں ہیں. یہ جناب قاسم کا جو ایشو ہے حال ہی میں واپس سے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. اس کے اندر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، آپ اصلاحات کے نام پر دوسرے بہت سے کام کرنے کے ہیں ان کو کریں. اگر کوئی چیز بالکل فیبریکیشن ہو رہی ہے، ایک نئی چیز گڑھی جا رہی ہے، وہ الگ چیز. ہر وہ چیز کہ جس کا کتاب میں کچھ نہ کچھ ثبوت ملتا ہے تو بہرحال اس کی ایک سند تو آ گئی. اب آپ اس کو صحیح کہہ کر ٹال دیں تو نہ پڑھے آپ. لیکن یہ دوسرے جو پڑھ رہے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا، شاید 1 دفعہ کے علاوہ میں نے جناب قاسم کے عقد کے حوالے سے گفتگو نہیں کی، شاید 1 یا 2 دفعہ کی ہوگی. مگر ٹھیک ہے، نہ کرنا گفتگو ایک الگ چیز ہے اور اس کو بالکل ڈسکارڈ کر دینا ایک الگ چیز ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ آپ جب ڈسکارڈ کرتے بھی ہیں تو آپ الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں، بہت کاؤنٹ کرتا ہے. وہ گڑ نہ دو گڑ جیسی بات تو کرو، کم سے کم بات تو طریقے سے کرو. یہ بعض ذاکرین کا بھی طریقہ کار ہے، ذاکرات کا بھی طریقہ کار ہے. طنزیہ گفتگو کرنا، طنزیہ گفتگو خود انتشار کا سبب ہے، اس کے نتیجے میں بھی انتشار ہوتا ہے. کسی مومن کے بارے میں سوء ظن رکھنا اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. یعنی طنز فرض کیجئے کہ انسان 10 مجلسوں میں 2 مرتبہ اگر کر دے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر 5 جملوں کے اندر 2 مرتبہ طنز کرنا یہ تو بہت ہی نامناسب پروپورشن ہے، بہت ہی غلط ریشو ہے، اچھا نہیں.
اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک ڈیوائڈ کریٹ ہوتی ہے. لوگ جو ہے خود ذاکر اور ذاکرہ کے بارے میں بھی بہت نیگیٹو اپروچ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ خود لوگوں کے آپس کی گفتگو میں وہی طنز آنے لگتا ہے. جب وہ ذاکر یا ذاکرہ کو چونکہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ممبر پر جا کر بیٹھی ہیں اور بات کرتے ہیں یا بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں، تو اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو کاپی کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. بچے ہیں، بچیاں ہیں، ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، یعنی جو مخالف ہو گئے وہ تو ٹاٹا اگلی دفعہ آئیں گے ہی نہیں، لیکن جو اگلی دفعہ آئیں گے بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف کچھ میلان رکھتے ہیں یا کم سے کم اس مجلس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اگر کر لیا ہے تو خود ان کے اوپر اس کا ایک غلط امپیکٹ آتا چلا جائے گا جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا. تو اس کو بھی بہرحال بہت زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو انتشار والے موضوعات نہ ہوں، 1. نمبر 2، اگر کوئی ایسا موضوع ہے کہ جو بہت زیادہ ٹچی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنا ضروری بھی ہے، طنزیہ انداز اختیار نہ کریں، بات کریں، سیدھی سیدھی بات آپ کریں. خود قرآن مجید کی آیتوں کے اندر، معصومین کی احادیث کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ وہ اپنی جگہ بنا لیں گے. ہم کو اس کے اندر صرف بیان کا مکلف بنایا گیا، یعنی بیان کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. ہمیں گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو متقی پرہیزگار بنانے کا ٹاسک نہیں دیا گیا. یہ بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں. جب نوجوان ذاکر یا ذاکرہ نئے نئے اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خود اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ خود ان تجربات سے گزرے ہیں، تو ہمارا بس نہیں چلتا کہ ایک مجلس کے اندر ہی سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دیں. یہ ہماری زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. اتنی امیدیں اور اتنی توقعات آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کیوں سمجھتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ مثلا اس کا یہی رزلٹ نکل آئے گا؟ نہیں. آپ اپنا بیان اس کی تیاری کر کے آئیے اور آپ اپنا بیان لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، پھر اس کے بعد نتیجے کو خدا پر چھوڑ دیں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو، اس نتیجے تک جو ڈیزائرڈ نتیجہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے وہاں تک آپ اس کو لے کر آئیں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس کو خدا کے اوپر چھوڑ دیجیے. تو یہ بھی ہمارا بہرحال ایک مشورہ ہوگا. پھر اس کے بعد ایک بہت اچھا کام جو کرنا چاہیے، یہ بھی ٹرینڈ نہیں ہے، شاید پتہ نہیں اب ہو گیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. میں نے بہت کم علماء کو دیکھا ہے کہ اس طریقے کار پر وہ عمل کرتے ہوں. علماء سے میری مراد وہ علماء جو ذاکرین بھی ہیں. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو نکات آپ نے تیار کیے ہیں ان نکات کو آپ ایک کاغذ کے اوپر یا اپنے موبائل فون کے اوپر محفوظ کر کے اس کا عکس لے کر اپنے سامنے رکھیں. اس کا بھی ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ رائٹ اور لیفٹ بہت زیادہ نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کیا بات کرنی ہے، آپ فوکس ہو کر اس پر بات کر سکیں گے. جہاں آپ کا ذہن تھوڑا ادھر ادھر ہوا، آپ نے فوراً اس پرچے کو یا اس سلپ کو یا موبائل فون کے اندر موجود اس امیج کو دیکھا اور آپ کو ریکال ہو گیا، یاد ہو گیا کہ اچھا اس پر مجھے بات کرنی تھی، یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر مجھے یہ بات کرنی تھی. تو یہ چیز اگرچہ بہت سارے افراد اس کو معیوب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک عیب ہے کہ اس نے یاد کیوں نہیں کیا، لیکن میرے خیال میں نہیں، یہ عیب نہیں ہے بلکہ یہ بہت مناسب ہے اور شاید مستقبل میں یہ رجحان اور بڑھے گا. ویسٹ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر، امریکہ، کینیڈا وغیرہ کے اندر، یورپ میں تو یہ بہت کامن ہے. وہاں پر جو عام طور پہ یونیورسٹی کے اندر پریزنٹیشنز دی جاتی ہیں، وہاں پر ویسے بھی جو تقاریر کی جاتی ہیں، تو یہ رواج بہت زیادہ ہے. علماء کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بعض پرانے علماء یعنی جو ابھی بھی حیات ہیں، مثلا مولانا فاضل حسین موسوی صاحب، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ مثلا کتاب یا کوئی چیز، کوئی حوالہ وہ اپنے سامنے رکھا کرتے ہیں. کچھ تو مناظرین تھے، مثلا اسماعیل دیوبندی صاحب، وہ تو کتابیں پوری پھیلا کر رکھا کرتے تھے. لیکن جو مناظرین نہیں بھی تھے ان میں بھی مثلا مولانا فاضل موسوی کی میں بات کر رہا تھا، اسی طرح سے ڈاکٹر محمد حسن رضوی صاحب، ان کا بھی طریقہ کار یہ کہ اکثر وہ اپنے سامنے کوئی نہ کوئی کاغذ رکھا کرتے ہیں. اسی طریقے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جہاں شیخ اعظمی صاحب نے بھی بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا. کچھ ہیں جو بالکل اس طریقہ کار کو فالو نہیں کرتے، مثلا علامہ طالب جوہری صاحب، علامہ سید علی نقی صاحب، علامہ رشید ترابی صاحب، وہ کبھی نہیں رکھتے تھے. وہ ہمیشہ وہ جو بھی بیان کرنا ہوتا تھا اس کو میمورائز کر کے آتے تھے، تیاری کر کے آتے تھے. تیاری سے مراد میمورائز کرنا، یعنی اپنی یادداشت کے اندر محفوظ کر کے آتے تھے. مولانا صادق حسن صاحب بہت ہی ریئر کبھی انہوں نے اس طرح سے کیا ہو تو کیا ہو، ورنہ وہ کبھی بھی نہیں کرتے. تو یہ دونوں ٹرینڈز پائے جاتے ہیں.
مگر میں بہرحال سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں یہ رجحان بڑھے گا. ہاں علی مرتضیٰ ظہری صاحب ان کا طریقہ کار تو اب یہی ہے کہ وہ تو ہمیشہ عام طور پر 70-80% جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, سینئر دوستوں میں سے. تو اسی طریقے سے بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. مستقبل میں یہ رجحان بڑھے گا, کوئی حرج نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اپنی تقریر کی کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے, تو اس میں بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل اس کام کو انجام دیں. بعض جگہوں پر اگرچہ یہ طریقہ کار ابھی بہت ہی پریمیٹیو اور بہت ہی ابتدائی مرحلے میں ہے, یہ جو اسکرین کے اوپر پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ بھی اب مجلس کا ایک حصہ بنتی جا رہی ہے, لیکن بہت کم جگہوں پر. یعنی وہ تقریباً مجلس جو ہے وہ سیمینار اور مجلس مکس ہو جاتی ہے, اسی انداز سے وہ ہوتی ہے کہ پریزنٹیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ چیزیں چل بھی رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ بول بھی رہے ہوتے ہیں. جمعے کے خطبوں کے اندر بھی یہ طریقہ کار بعض جگہوں پر آ گیا ہے. مثلا ڈاکٹر مرتضیٰ علی دینا جو ہے وہ بہت اچھے عالم دین ہیں, واقعاً بہت اچھے مقرر ہیں. ان کی اسپیچز انگریزی میں نیٹ پر آپ کو مل جائیں گی. تو وہ جو مجلسیں ہیں اور یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر خطبے اگر دیتے ہیں جمعے کے, تو اس کے اندر بھی ان کے پیچھے اسکرین کے اندر کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے, وہ پوری پریزنٹیشن اپنی لے کر آتے ہیں. لیکن یہ ابھی ہمارے یہاں شاید نہیں آ پائے گا اگلے کئی سالوں تک. لیکن ہاتھ میں کاغذ رکھنا, ریفرنس رکھنا, حوالے رکھنا, اس میں کوئی مسئلہ فی الحال تو میں نہیں دیکھ رہا کسی قسم کی کوئی مشکل ہو. ایک ہمارے بہت اچھے سینئر عالم دین مجھے یاد آئے, ڈاکٹر مولانا سید محمد رضوی صاحب, ٹورنٹو کے اندر ہوتے ہیں. وہ ایک کراچی آئے ہوئے تھے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کالج کے زمانے کی, یعنی کتنی پرانی ہو گئی, 95-96 کی شاید یہ بات ہوگی. تو نشتر باغ میں علامہ طالب جوہری صاحب ہی پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں. تو وہ بیمار ہو گئے اور رضوی صاحب جو آئے ہوئے تھے اور وہ کسی اور جگہ غالباً محفل مرتضیٰ میں مجلس پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. تو ان سے ایک مجلس کے لیے نشتر باغ میں ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک مجلس پڑھ دیں. تو انہوں نے مجلس پڑھی اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کے ہاتھ میں وہ لکھا ہوا پرچہ موجود تھا. تو نشتر باغ میں بھی انہوں نے مجلس پڑھی اور ساتھ میں وہ ریفرنس کے لیے انہوں نے اپنا کاغذ جو ہے وہ ہاتھ میں رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی نقطہ جو ہے مس نہ ہو جائے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لا یعنی جو یہاں پر یعنی جو چیز بیان کی ہے کہ لا یعنی موضوعات سے انسان اپنے آپ کو دور کیسے کرے. تو اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ جب وہ دائیں بائیں ہونے لگتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے تاکہ روانی اس کی ڈسٹرب نہ ہو. تو اس وقت سلپ آف ٹنگ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ زبان پھسل جائے گی, جیسے کہ اچانک وہ کسی اور چیز پر بولنا شروع کر رہا ہے, لوز ٹاک ہو جائے گی. ایک بے ربط گفتگو, ایک ایسی بات کہ جس کا کوئی وزن نہیں, اس کی زبان سے نکل جائے گی, پھر اس کو بعد میں ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے نا کہ اگر کوئی لوز ٹاک ہو گئی ہے تو انسان پھر بڑی شرافت کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر لے, ایڈمٹ کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, معذرت چاہتا ہوں. لیکن یہ پھر اتنا حوصلہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ذاکری کے لیے. نمبر 1 تیاری, پوری تیاری. لیکن نمبر 2 اگر کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو اس مسئلے کے اندر اپنی رائے نہ دیں. ممبر سے بھی اور ممبر سے اترنے کے بعد اگر کوئی سوال کرے, آپ کو پتا ہے آپ بیان کریں. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ٹھوکم ٹھاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تکے بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پیار سے اس کو کہنا ہے معذرت چاہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم, میں بعد میں دیکھ کر بتاؤں گا, یا فلاں عالم سے آپ اس مسئلے کو پوچھ سکتے ہیں, یا عالمہ سے آپ اس مسئلے کو پوچھ سکتے ہیں. یہ اگر آپ میں حوصلہ ہے تو آپ ممبر پر جائیں. اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو بالکل ممبر پر مت جائیں. اس میں اس بات کی بھی پرواہ نہ کریں کہ جو مسئلہ ہے وہ تو بڑا سامنے کا ہے لیکن اس کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے تو یہ میری بڑی انسلٹ ہو جائے گی. کوئی انسلٹ نہیں ہوگی, آپ کا اعتبار بڑھ جائے گا کہ یہ ٹھوکم ٹھاک نہیں کرتی ہیں, جن کو معلوم ہوتا ہے تو یہ بولتی ہیں ورنہ نہیں بولتی ہیں. اب اگر مثال کے طور پر واقعی وہ اتنی سامنے کی چیز ہے تو آپ زیادہ تیاری کریں نیکسٹ ٹائم, تاکہ اگر کبھی اس طرح کی کوئی چیز آئے تو آپ کو توقف نہ کرنا پڑے, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. لیکن فرض کیجئے بعد میں بھی یہی ہوتا ہے اور نہیں معلوم ہے تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ نہ بولیں. تو دو چیزیں, ایک تیاری, بھرپور تیاری, اور دوسری چیز یہ کہ ان موضوعات پر نہیں بولنا ہے کہ جس پر تیاری نہیں ہے, صاف منع کر دینا ہے. بعد میں نیچے اتر کر اگر کوئی سوال کرے اس سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے آپ دیجیے, جواب نہیں معلوم ہے آپ توقف اختیار کریں. لا ادری نصف العلم, یہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہنا جانتا ہے
کہ مجھے نہیں معلوم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا علم اس کے پاس ہے، یعنی کم سے کم عدم علم کے بارے میں وہ مطلع ہے، ورنہ تو کمپاؤنڈ اگنورنس ہے، جہل مرکب ہے کہ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کر پائے گا، اور یہیں سے پھر ایروگنس آتا ہے، تکبر آتا ہے۔ تو بہت بڑا جو اخلاقی مسئلہ ہے وہ یہ ہے اس کے اندر۔ بہرحال یہ کچھ گزارشات تھی اس موضوع کے حوالے سے، کچھ سوالات اگر آپ کے ہیں تو ارشاد فرمائیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہ تو ہم نے بہت لیٹ پڑھا، میں نے سمجھا تھا کہ کوئی سوال ہے جو بات کے لیے، اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بیان فرمائیے تاکہ لکھنے میں مدد مل سکے۔ سوری، یہ لیٹ ہو گیا معاملہ۔ جی فرمائیے بیوی۔ آج کل جو خواتین کی زادگی ہوتی ہے اس میں ایک جو بہت کامن ہم دیکھیں وہ ہے جوشیلا انداز اپنانا، اور فضائل کو بہت جوشیلے انداز سے بیان کرتے ہیں، تو اگر کسی کا وہ انداز نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے پھر وہ لے کے چلے کہ وہ بعد میں وزن پیدا ہو؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، ایک انداز جو کسی شخصیت کے مزاج کے مطابق ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری شخصیت کے مزاج سے بھی ہم آہنگی ہو، اس کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا اب آپ بالکل ایک جوشیلا انداز علامہ رشید ترابی صاحب کا ہوا کرتا تھا، ان کی گفتگو کے اندر ایک اتار چڑھاؤ تھا، بات کو وہ لے کر چلتے تھے، اور وہ بات جو ہے وہ اپنی پیک پر پہنچتی تھی، پھر اس کو مسائل کے ساتھ مربوط کرتے تھے، اور اس کے اندر بھی آواز ان کی بہت اونچی ہوتی تھی، اور پھر وہ اس کو کنکلوڈ کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں آ جائیے، بلکہ اسی صف میں آپ علامہ طالب جوہری صاحب، یہ سب جوشیلے انداز میں پڑھنے والے ہیں۔ دوسری طرف آ جائیں، مثلا آپ علامہ سید علی نقی صاحب کو دیکھیں، اگر آپ نے ان کی تقریریں سنی ہیں، یوٹیوب کے اوپر ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بالکل دھیمے لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر قلب صادق اس کی ایک اور مثال ہے، بہت دھیمے لہجے کے اندر جیسے گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ویسی ان کی اسپیچ ہوتی ہے۔ اسی میں آپ ہمارے جو سینئر دوست ہیں علامہ سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب، ان کو بھی آپ شامل کریں، وہ بھی کوئی بہت زیادہ چیخ پکار وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی، مسائل میں تھوڑا زیادہ لیکن ویسے نہیں نظر آئے گی۔ تو یہ ان کا انداز ہے، یہ ان کا انداز ہے، تو ہر ایک اپنے نیچرل انداز کے اوپر چلے۔ خواہ خواہ زبردستی کی جو چیخ پکار ہے وہ اچھا بھی نہیں ہے، وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے، ایک انسان ایک نیچرل واقع وہ جوش محسوس کر رہا ہے اپنے اندر اور اس کا اظہار کر رہا ہے، یا تصنع ہے، بناوٹ ہے۔ یعنی ایک موقع ہے کہ جب وہ فضائل پڑھتے 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 خود اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اس وقت اس کا چیخنا ایک بالکل ایک منطقی چیخنا ہے، اور ایک یہ کہ زبردستی وہ چیخ رہا ہے، یعنی وہ خود بھی نہیں چاہ رہا، لیکن یہ کہ اس موقع پر چونکہ مجبور ہو چکا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس انداز کو اختیار کرے، لہٰذا وہی کام کر رہا ہے۔ خواتین کی مجلسیں ظاہر ہے کہ میں نے براہ راست تو نہیں سنی ہے، لیکن پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید صنف نازک کے ساتھ بہت زیادہ یہ چیخم پکار، یہ جوش والا انداز شاید اچھا بھی نہیں لگے گا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ مجھے کچھ عجیب سا لگے گا کہ مثال کے طور پہ اسی طرح جس طرح رشید ترابی صاحب تقریر کرتے تھے، اگر وہ خاتون تقریر کرنے لگیں تو تھوڑا عجیب سا لگے گا۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پر آپ جوش والی تقریر کوئی دیکھیں، مثلا خانم طیبہ بخاری صاحبہ، شی از اے ویری گڈ اسپیکر، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، بہت ہی اچھی مقررہ ہے، تو وہ یعنی ان کے دوسرے کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میں ان کی تقریر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ میڈیا پہ ان کی اسپیچز وغیرہ آئی تھیں، وہ واقعی بہت امپریسو تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہ ایک بالکل نیچرل انداز ہے۔ آپ اردو پہ ان کی گرفت دیکھیں، الفاظ کی جو روانی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، اشعار کا جو استعمال ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو اپریشیٹ کے بغیر چارہ نہیں۔ آج کے زمانے میں چند ذاکرین ایسے ہیں جو مصائب میں ایسی ایڈیٹنگ کرتے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سنی، تو کیا ہم انہیں کاپی کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی ایڈیٹنگ سے کیا مراد ہے، کیا وہ کوئی واقعہ فیبریکیٹ کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، تو بہت غلط کر رہے ہیں، ان سے اس کا حوالہ مانگا جا سکتا ہے کہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے نفسیات انسان کی، جسے کچھ نتائج کو وہ قائم کرتا ہے، یہ تو مجلس کا فن ہے، یہ تو ذاکر کا فن ہے۔ ذاکری کے اندر جو منظر کشی ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے،
بہت سارے. میں عام طور پر اس کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دیا کرتا ہوں. میدان عرفات حج کے دوران عرفات کے میدان میں حاجی خیموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ بہت ہی منجے ہوئے مقرر تھے. وہ عام طور پر مجلس پڑھا کرتے تھے میدان عرفات میں جب تک وہ حیات تھے. اب وہ مجلس پڑھنے کے لیے آئے. اب آپ وہاں پر اگر یہ جملہ کہتے ہیں, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مثلا آپ جب عرفات کے میدان کے اندر خیموں میں آئے تو آپ کے لیے پانی کا اہتمام کر دیا گیا, پانی کا انتظام کر دیا گیا. آپ جب یہاں سے جائیں گے تو یہ خیمے ویران ہو جائیں گے. مگر ذرا یاد کریں کربلا والوں کو کہ جب وہ آئے تھے تو وہاں پر خیموں میں پانی کا انتظام نہیں تھا. مثلا 7 محرم سے آن ورڈز پانی کا انتظام نہیں تھا. آپ کے خیموں سے آلاتش کی صدایں نہیں آ رہی, مگر وہاں سے آلاتش کی صدایں آ رہی تھی. اسی طرح سے مثلا جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ اپنی مرضی سے جائیں گے, آپ کے خیموں کو کچھ آگ نہیں لگائی ہوگی. یہ ایڈیٹنگ نہیں ہے, یہ کوئی واقعے کو ایڈٹ نہیں کیا جا رہا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعے کی ایڈیٹنگ نہیں ہے, یہ منظر کشی ہے, اور اس کے اندر جو سامع جس حالت سے گزر رہا ہے اس کو اسی حالت کے ذریعے سے کربلا کے واقعے سے قریب کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا ذہن وہاں منتقل ہو جائے آسانی کے ساتھ, اور اسے گریہ کرنے میں بھی سہولت ہو. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو خطیب کا ایک فن ہے, یہ تو مجلس کا ایک انداز ہے, ذاکری کا ایک انداز, اس میں کوئی پرابلم نہیں. ہاں اگر کوئی مثال کے طور پہ واقعہ ہی ایجاد ہو رہا ہے تو وہ بہت غلط ہے. دیکھیے مقتل جتنے لکھے جانے تھے وہ لکھے جا چکے. اب تو انہی مقاتل سے آپ کوئی دوسری کتاب تیار کر لیں تو ایک ترتیب ہے, ورنہ جو جمع آوری ہونی تھی وہ ہو چکی. اب کوئی نئی کتاب فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے اوپر مشتمل نہیں آنے والی, وہ جو آ چکی وہ آ چکی. اب آپ ایک نئی ترتیب سے انہی واقعات کو لکھ دیں, وہ پاسبل ہے, ممکن ہے. جیسے لکھی جا رہی ہے کتابیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن ان واقعات میں کسی واقعے کا اضافہ یہ ناممکن ہے, یہ امکان ہی نہیں رکھتا. فن خطابت کا استعمال کرتے ہوئے, سامعین کی نفسیات کو استعمال کرتے ہوئے ذہن کو کربلا کی طرف منتقل کرنے کے لیے, کسی خاص واقعے کو ذہن میں نقش کرنے کے لیے بیان کا ایک انداز ہو سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. شاعری بھی ہو سکتی ہے, بیان بھی ہو سکتا ہے, خطاب بھی ہو سکتا ہے, یہ سب ہو سکتا ہے. واقعہ ایجاد نہیں ہو سکتا, یہ سمپل سی بات ہے. اب جیسے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ جناب قاسم علیہ السلام کے عقد کی جو بات ہے وہ کتابوں میں آئی ہے. آپ کو ممکن ہے کہ اس پر یہ اعتراض ہو کہ نہیں صاحب اس کی سند بہت ضعیف ہے, ہم اس کو قبول نہیں کرتا, وہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے, بہت درست, وہ ایک بحث ہو سکتی ہے. ایک کہے کہ میرے لیے یہ سند قابل اعتبار ہے, دوسرا کہے میرے لیے سند قابل اعتبار نہیں. لیکن اب مثلا جناب قاسم علیہ السلام کے عقد کی گفتگو تو کچھ نہ کچھ کتاب کے اندر موجود ہے. آپ کسی اور شہید کے بارے میں جس کا کوئی تذکرہ کسی جگہ پر نہیں ہے اس کے بھی عقد کو آپ لے آئیں تو وہ تو غلط ہو جائے گا کہ تو آپ بالکل ایک نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں جس کا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ انوویشن ہے. تو ایڈیٹنگ سے اگر یہ مراد ہے تو غلط ہے, ایڈیٹنگ سے اگر وہ مراد ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا تبرہ بھی اختلافی یا انتشاری موضوعات میں شامل ہے؟ تبرہ تشیع کے اصول دین کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شامل ہے. اگر سے درست ہے اس کو عام طور پر فروع دین کی فہرست میں لکھا جاتا ہے تبرہ یوں لے لیجیے, لیکن ایکچولی تو یہ اس اصول کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. توحید یعنی شرک نہیں ہوگا, اس کا آف شوٹ ہے کہ خدا ایک ہے. اس کا مطلب یہ لا الہ آپ کو پہلے کہنا پڑے گا, یعنی باطل خداؤں کو ہم نہیں مانتے. آپ کے محمد الرسول اللہ آخری رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جو بھی آیا آپ اس کو ڈسون کر رہے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ نہیں مانتے, آپ مسلمہ قذاب کو نہیں مانتے. اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں کہ میں علی و خلیفتہ بلا فصل, تو جتنے افراد درمیان فاصلہ ڈال رہے ہیں ان کو نہیں مانتا. یہ تو سیدھی سی بات ہے, تشیع کی عمارت کھڑی ہے اس کے اوپر, تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایشو کب آتا ہے جب آپ تہذیب کا دامن چھوڑ دیں, تہذیب کا راستہ جو ہے اسے ترک کر دیا جائے. گالم گلوچ, گالیاں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پہ برادران اگر اہل سنت کے موجود ہے اور ان کے سامنے اگر لان تان والا انداز اختیار کر دیا جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہرٹ ہوں گے اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک سول وار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, بعد افراد کا خون بہ جائے گا. نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو اختلاف ہے, مثلا ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم لوگ ہیں تو علی کے شیعہ, ہم کہتے ہیں کہ وہ بلا فصل خلیفہ تھے, مگر ٹھیک ہے وہ جو پہلے 3 خلفاء تھے وہ بھی صحیح تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ تو تشیع کو کولیپس کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. تو آپ اگر مثال کے طور پر جو اپنے عقائد ہیں ان کو بیان بھی کریں گے, اور یہاں پر تو میں یہ کہوں گا کہ جو
گھر کی مجلسیں ہیں ان کی اہمیت ان معاملات کے اندر بڑھ جاتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نشر پاک کے اندر نہیں کہی جا سکتی، گھر کی مجلسوں کے اندر کہی جا سکتی ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو پھر آپ لوگوں کو یقیناً اس کے اندر تو اپنا رول پلے کرنا ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ انداز کیا واقعی گالیوں کے بغیر ہم بات نہیں کر سکتے کیا؟ یعنی جو ہماری جو تہذیب ہے، جس تہذیب کے ہم امین ہیں، تہذیب آل محمد جس کے ہم وارث ہیں، اس کے اندر ایک اسلوب گفتگو ہے، بات کرنے کا ایک انداز ہے، اس کو آپ اختیار کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس کا. بات کریں، یہ بھی بتائیں کہ مثلا یہ ہے کہ یہ ایشو تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں قبول کر سکتے. نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نام لیے بغیر ہی بات کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں. بالخصوص کچھ ذاکرین خلفاء کے وغیرہ کے حوالے سے بہت تنزیہ گفتگو کرتے ہیں، اس بارے میں کیا طریقہ اپنایا جائے؟ اب وہی معاملہ ہے اس کے اندر کہ مثلا وہ جو اپنی اگر کوئی نشست ہے تو اس میں تو آپ کے پاس بہت گنجائش موجود ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر مشترکہ اگر نشستیں ہیں تو اس کے اندر احتیاط کرنا ضروری ہے. ابتدائی مراحل میں نئی ذاکرات کیا علماء و ذاکرین کی مجالس کی ویڈیو یا کتب سے مجالس یاد کر کے پڑھیں تو کیا یہ عیب ہے؟ قطعاً عیب نہیں ہے، بالکل عیب نہیں، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. یعنی ہم کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر شخص جو ماں کے پیٹ سے ہی وہ ذاکر بن کے پیدا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ذاکر یا ذاکرہ بننے کا ایک پروسیس ہے، اس کے اندر یہ چیز شامل ہے. یہ تو میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو سرپرستی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک ڈائریکٹ سرپرستی، ایک انڈائریکٹ سرپرستی. یہ انڈائریکٹ سرپرستی ہے. اس زمانے میں جب کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ چیزیں ایزیلی اویلیبل ہیں تو ان سے استفادہ نہ کرنا ہی تو کفران نعمت ہے. یہ تو کفران نعمت ہے، آپ کیوں استفادہ نہ کریں؟ ذاکری کی بہت اچھی کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں. علامہ ذیشان رجوادی علی اللہ مقامہ نے بعض کتابیں اسی نیت سے لکھی تھی. جو مجموعہ مجالس ان کے اویلیبل ہیں اس میں آپ دیکھیے گا، بعض مجموعے انہوں نے لکھے ہی اس عنوان سے تھے کہ اس کے ذریعے سے ذاکرین کو مجلس پڑھنے میں سہولت ہو جائے. اس وقت اگر آپ علامہ ذیشان رجوادی علی اللہ مقامہ، ایک نام علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام. ان بزرگان کی دونوں کی جو چھپی ہوئی کتابیں ہیں مجلس کی، صرف ان کو اگر آپ جمع کریں تو آپ بڑے آرام سے 200-300 مجالس آپ کے پاس موجود ہیں. ان کا معیار بہت اعلیٰ ہے. خاص طور پر نقن صاحب کی جو کتابیں ہیں علامہ سید علی نقی صاحب کی، اس کا معیار تو بہت ہی اعلیٰ ہے. ذیشان صاحب نے تو باقاعدہ چونکہ اسی مقصد سے لکھی تھی کتابیں بس، تو انہوں نے اس میں خیال رکھا ہے کہ مبتدی ذاکرین یعنی بالکل جو ابتدائی مرحلے میں ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہے، وہ متوسط ہیں ان کے لیے کتاب ہے، پھر ان کی کتابیں ذکر و فکر، وہ نکات ہے، وہ ان کی ڈائری ہے. جو ان کی مجلس کی جو ڈائریز تھیں اس کو انہوں نے تھوڑا سا پیوریفائی کر کے ریفریش کر کے اس کو انہوں نے شائع کر دیا ذکر و فکر کے نام سے. تو اس میں تو آپ کو نکات ملیں گے، باقاعدہ ایک موضوع وہ لیتے ہیں اور اس موضوع کو نکات وار وہ نکات کی صورت میں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کتاب تو بہت مفید ہے. آئی شوڈ بی ویری آنیسٹ، میں نے خود ان کتابوں سے بہت استفادہ کیا ہے. میں نے ان کتابوں سے بہت استفادہ کیا ہے. بعض اوقات اس کو میمورائز بھی کر کے ہم نے مجلس سے پڑھی ہے، اور اس میں کسی قسم کی مجھے کوئی شرمندگی نہیں، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں نے ان کتابوں سے استفادہ کیا ہے. جی یہ اکثر ہوتا ہے کہ ٹاپکس یعنی پرانے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر توبہ ہے، توکل، یہ سب چیزیں، لیکن جو مجمع ہے وہ کوئی نئی چیز مانگتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ واقعات کو نیا ڈال دیتے ہیں اور آپ کے پیچھے سے شرائط اور یہ سب چیزیں اور پرانی ہے کہ نفس مطمئنہ مثال کے طور پہ جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، جو پرانے ٹاپکس آپ انہیں کو رینیو کر کے کر دیں تو لوگ اتنے پورا اثر انداز میں نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ میں تھوڑی سی گائیڈنس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹاپکس میں ہم کون کون سی جو مواد ہے ان کو ایسا ایسے کریشن کریں کہ جس سے لوگوں کے لیے مفید اور مؤثر. جو آپ کہہ رہی ہیں بیوی، اس کے لیے تو مستقل کچھ سیشنز کی ضرورت ہوگی کہ مثلا اس کے اندر آپ پڑھیں اور ہم سنیں اور اس کے بعد پھر اس پہ تبصرہ کریں. وہ اس وقت تو پاسبل نہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ موضوعات ایور گرین ہیں. کچھ موضوعات وہ ہوتے ہیں کہ جو کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتے. یہ یاد رکھیے گا، جو انسانی جو بیہیویئر ہے نا،
انسان کا جو اندرونی معاملہ ہے وہ ایک سا ہے. باہر کی دنیا کے اندر آپ کو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نظر آئے گی، مگر کھانا تو انسان منہ سے ہی کھا رہا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی طریقہ اور اختیار کرنا شروع کر دیا، یا وہ آنکھوں سے ہی دیکھ رہا ہے، کسی اور چیز سے تو نہیں دیکھ رہا. اسی طریقے سے جو حکم شریعت ہے، اس حکم شریعت پر پہلے بھی عمل کرتا تھا تو ایک اطمینان حاصل کرتا تھا، آج عمل کرے گا تو بھی اطمینان حاصل کرے گا. اخلاق وہ پہلے اپنے بہتر بناتا تھا تو اپنے اندر ایک سیٹسفیکشن فیل کرتا تھا، آج بھی وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے گا تو سیٹسفیکشن فیل کرے گا. حسد پہلے بھی اگر کسی کے اندر تھا تو وہ اندر سے گھلے گا، اور آج بھی اگر کسی کے اندر جیلسی اور حسد موجود ہے تو وہ اندر سے اپنے آپ کو کھوکھلا کرتا چلا جائے گا. ماں کی اولاد سے محبت پہلے بھی ضرب المثل تھی، آج بھی ضرب المثل ہے. یہ پرانا ہونے والا موضوع نہیں ہے، یہ ایور گرین ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب یہ کچھ ایشوز ہیں نا کہ مثلا ایک انسان غیبت کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، پہلے بھی آتا تھا، آج بھی آتا ہے. پہلے بھی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا جہاد اکبر تھا، آج بھی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا جہاد اکبر. لہٰذا آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جس کی آپ پریزنٹیشن نو ڈاؤٹ چینج کر سکتے ہیں، الفاظ کے انتخاب میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. حکایت و واقعات کے اندر آپ مزید اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں کہ جدید دور کے جو ادیب ہیں، جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کہی ہے تو وہ آپ کو مل جائے، وہ آپ کا مطالعہ ہے، وہ آپ کی اسٹڈی ہے، وہ اچھی بات. آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک موضوع پر آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ صرف ایک شعر کا اضافہ کر دیں، اور اس شعر کے اضافے کی وجہ سے وہ مجلس کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. ایکچولی وہ ٹاپک کا ایشو نہیں ہوتا ہے، اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کیسے اس کو بیان کر رہے ہیں. یوں آپ اس کو سمجھیے کہ مثلا ایک ہی ریحان اعظمی ہے، ان کے اشعار ہیں، ندیم سرور بھی پڑھتے ہیں اور کوئی دوسرا نوحہ خان بہت پڑھتا ہے، مگر اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے. دوسرا نوحہ خان پڑھتا ہے تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہو پاتا. تو اشعار تو اس کے ہیں اور بے شک ہیں اور اچھے لکھے ہیں، لیکن یہ کہ مسئلہ ہے کہ پڑھنے والے کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے نا. تو ذوالفقار کے ہونے سے صرف کام نہیں چلے گا، علی کا ہاتھ بھی چاہیے. تو معاملہ یہ ہے اس کے اندر کہ جب آپ اس کے اندر الفاظ کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں، آیت کو آپ کس طریقے سے پیش کرتے ہیں، مربوط کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اس وقت یعنی اس پہ تو اگر گفتگو کرنا شروع کریں بہت لمبا ہو جائے گا معاملہ. مثلا آپ مصائب کے بارے میں ایک مجھ سے یہ پوچھا گیا یہ معتبر ہے یا نہیں، وہ معتبر ہے یا نہیں. اگر آپ کو کسی کتاب کے اندر مل جاتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. سمپل ایک بات ذہن میں رکھیے گا، معیار کیا ہے ہمارے پاس؟ معیار یہ ہے کہ کسی نہ کسی کتاب میں ہونا چاہیے ایک، یا کسی معتبر عالم سے آپ نے سنا ہو دو. نمبر 3، جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو سامنے جو سننے والے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر جو اہل بیت کا تقدس کا ایک تاثر اور جو اثر موجود ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کسی کتاب میں ہو یا کسی معتبر عالم سے آپ نے سنا ہو. معتبر عالم، معتبر ذاکر. علامہ رشید ترابی نے پڑھا، آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، چاہے آپ ابھی ڈائریکٹ کتاب میں آپ نے چیک نہیں بھی کیا آپ پڑھ سکتے ہیں. مولانا مرزا صادق حسن صاحب سے آپ نے سنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے کوشش کی گئی تھی یوٹیوب کے اوپر، اگر آپ جا کر چیک کریں گے سیڈیز میں بھی تھا کہ پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک بھائی مسائب کیا پڑھنا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جائیے وہاں پر جا کر 7 ربیع الاول مولانا صادق حسن صاحب نے مسائب کیا پڑھے، فقط اس کو جا کر دیکھیے، آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا. تو صرف بیان مسائب کے نام سے اگر آپ چیک کریں گے بیان مسائب مولانا صادق حسن آپ کو مل جائے گا. یہ کیا ہی اس لیے کیا تھا کہ پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک کوئی ذاکر کوئی ذاکرہ کہیں پر پریشان ہو، اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آج کے دن میں مجلس میں مسائب کیا پڑھوں، تو وہ جا کر ایک ریفرنس لے لے کہ اس کو اندازہ ہو جائے. آپ کو 5 ربیع الاول کو ایک مجلس کی دعوت آئی کہ آپ مجلس پڑھیے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ چاہیے 5 ربیع الاول کو انہوں نے مسائب کیا پڑھے تھے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اب اس کو آپ نے سن لیا، اب کتاب تو آپ کے پاس ہے، آپ بالکل زیرو پر تو نہیں ہے. میں مثال کے طور پر کسی گاؤں دیہات کی خاتون سے تو بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ آپ لوگ شہر کے اندر ہیں، لائبریریز اویلیبل ہیں، آپ کے اپنے گھر کے اندر بعض کتابیں ہوں گی، پھر آپ نے اس کو کھولا دیکھا اور تھوڑا سا اس کو مزید فائن ٹیون کیا اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. امامبارگاہ.com ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے. امام بارگاہ IMAMBARGAH.com.
یہ اس لیے بہت اچھی ویب سائٹ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سارٹنگ بہت اچھی کی ہوئی ہے. ایک تو کلیکشن بہت اچھا ہے کئی علماء کا, اس میں بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو پسند ہوں گے, بعض ایسے ہوں گے جو آپ پسند نہیں کرتے ہوں گے. وہ آپ کا اپنا ایک ذوق ہے, وہ آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے, وہ آپ اپنے حساب سے دیکھیے. مگر اس کے اندر پھر کیا ہے, موضوعات کے اعتبار سے تقسیم بندی ہے. یعنی ایک تو لینگویج کا وہ آپشن دیتے ہیں, اردو, انگلش, گجراتی. گجراتی تو آپ میں سے کوئی بھی مجلس نہیں پڑھتا ہوگا, لیکن اردو, انگلش, پنجابی, دوسری لینگویجز کی بھی آپشن اس کے اندر موجود ہے. کنٹری وائز بھی ہے. پھر اس کے بعد میل فیمیل اس کے بھی آپشن اس کے اندر ہیں کہ ذاکر کو سننا چاہ رہے ہیں, ذاکرہ کو سننا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ موضوع پوچھتے ہیں کہ صاحب کس موضوع کے اوپر, موضوع کی لسٹ آ جاتی ہے, اس میں سے آپ کسی موضوع کو پک کر لیں. یا اگر آپ موضوع کو نہیں پک کرنا چاہتے تو آپ مصائب میں سے جو ریلیونٹ مصائب ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کس کے مصائب پڑھ سننا چاہتے ہیں, تو اس کے اعتبار سے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. اور پھر آپ کے سامنے ایک پوری فہرست آ جاتی ہے. مثلا آپ جناب علی اکبر کے مصائب سننا چاہتے ہیں تو جناب علی اکبر کے مصائب رشید تراوی صاحب سے لے کر علامہ سید علی نقی صاحب سے لے کر مولانا مرزا صادق حسن صاحب سے لے کر اور جہانگیر شاہ کاظمی صاحب سے لے کر اور ادھر سے اور ادھر سے اور جتنے بھی اویلیبل ان کے اسٹاک کے اندر ڈیٹا اویلیبل ہے وہ سارے کا سارا وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے اس طرح سے پڑھا, انہوں نے اس طرح سے پڑھا, انہوں نے اس طرح سے پڑھا. آسانی ہو جائے گی. جو مصائب غلط پڑھے جاتے ہیں تو کیا ان کی کوئی ممانعت ہے؟ آف کورس ممانعت ہے. میں معیار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ یا کتاب میں ہو یا کسی معتبر ذاکر سے آپ نے سنا ہو تب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور کیا اس کے لیے پھر کوئی سزا ہے؟ آف کورس سزا ہے. وہ تو جھوٹ ہو گیا, جھوٹ ہو گیا تو جھوٹ کی جو سزا ہو سکتی ہے وہ اس کی سزا ہے. بلکہ یہ زیادہ بڑا جھوٹ ہے کہ اہل بیت سے اس کی نسبت دی جا رہی ہے. تو یہ معاملہ اس کے اندر. اور کچھ ہے؟ کوئی اور سوال کسی کا؟ صادق صاحب کی مجلس مطلب بڑی ریلائبل ہوتی ہے اور انسان جس آپ نے کہا کہ ریفرنس کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اس میں جس وہ بی بی سغرا صاحب رہ کے مسائل کو بیان کرتے ہیں صادق صاحب, تو اب ظاہر ہے ہم تو مطلب ہم تو بک سے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں, اس میں اپنا نتیجہ نہیں نکال سکتے جو روایت ضعیف ہے. ان کے سننے سے اور ان کے سے ہم بی بی سغرا کے مسائل کو پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. سوال ان کا بڑا پریسائز ہے جناب سغرا کے مسائل کے بارے میں. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ معیار یہ یا کتاب کے اندر ہو یا کسی معتبر عالم سے آپ نے سنا ہو. جناب سغرا کا ذکر کتابوں کے اندر ہے. اس میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کتنا معتبر غیر معتبر, وہ ٹھیک ہے, وہ کرتے رہے علماء جو کام کر ان کے مسائل کو بیان کرنے سے اس تقدس والے تصور کے اوپر کوئی فرق آ رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں آ رہا. ایک مشکل, ایک مصیبت ہے. ایک بیٹی ہے مدینہ منورہ کے اندر ہے, وہ جدا ہو گئی ہے باپ سے, باپ جو ہے سفر کے اوپر گیا ہوا ہے, اس کی جو فیلنگز ہیں وہ آپ تصور میں بھی لا سکتے ہیں, نفسیاتی اعتبار سے بھی آپ اس کی منظر کشی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اگر جو واقعات ملتے ہیں ان واقعات کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. علامہ سید علی نقی صاحب نے بھی اس کو بہت زیادہ وزن دیا ہے. مولانا میں ایک تصاد بھی اس میں نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ کل ایک واقعہ پیش آئے گا, آج آپ اخبار دیکھیں گے تو اس اخبار کے اندر جنگ آپ کو ایک انداز سے رپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا, اسی واقعے کو ایکسپریس کسی اور انداز سے رپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. پرو گورنمنٹ ہے تو اس کا انداز الگ ہو جائے گا, اینٹی گورنمنٹ ہے اس کا انداز الگ ہو جائے گا. درست ہے, بالکل اسی طریقے سے. اچھا کچھ ہے جزیات, ان جزیات کے اندر اس کو دلچسپی نہیں ہے تو وہ نہیں رپورٹ کریں گے, ان کو دلچسپی ہے تو یہ رپورٹ کریں گے. کچھ شہر کے چینلز ہوتے ہیں, مثلا اب میں نام بھی لے لیتا ہوں, مثلا میٹرو, ٹھیک ہے جی, تو اس کے فوکس جو ہے وہ شہر ہے تو وہ زیادہ تفصیل بیان کرے گا کراچی کا اگر کوئی واقعہ ہے. اور مثلا دوسرے جو چینلز ہیں وہ صرف شہر کو فوکس نہیں کر رہے ہیں, پورے پاکستان کو فوکس کر رہے ہیں, تو اس کے اندر وہ شہر جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ نسبتاً کم ہو جائے گی. پھر اگر شیعوں کا کوئی ایشو ہے تو کوئی بھی چینل کور نہیں کرے گا. یہ وجوہات ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس آج تو آپ خود اس واقعے کے مشاہدین ہیں نا, لیکن اگر 10 سال کے بعد آپ اس کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بھی ایک ریفرنس ہوگا, یہ بھی ایک ریفرنس ہوگا, یہ بھی ریفرنس ہوگا. پھر اس کی یعنی آج میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں, چلیں 1980 کے اندر زکوٰۃ سے ریلیٹڈ جو ایجیٹیشن ہوا تھا, آپ جائیے لیاقت نیشنل لائبریری کے اندر, اور لیاقت نیشنل لائبریری کے اندر مختلف اخبارات آپ کو اس زمانے کے مل جائیں گے. وہاں پر جائیے اور جا کر آپ ان اخبارات کو پڑھیے, اور پھر ڈان کو پڑھیں, اس کی رپورٹنگ کو دیکھیں, جنگ کو دیکھیں, اس کی رپورٹنگ کو دیکھیں, اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو دیکھ کے آپ نتائج قائم کرنا شروع کریں. یہی کام آپ کریں, یہی کام یہ کریں, یہی کام کوئی تیسری خاتون کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کہیں کچھ فرق آتا ہے یا نہیں آتا. آئے
فرق آئے گا. یہ رپورٹس ہیں جو آپ تک پہنچی ہیں. یہ سب اچانک ایسی باتیں سننے میں آئی جیسے حدیث کے بارے میں یا بیوی شوہر کا جناب خاتون کا. ہم لوگ آپ کی 40-50 سال سے یہ واقعہ دیکھتے آ رہے لیکن کبھی بھی نہیں تھا. اب یہ ایسے واقعے کیوں ہو رہے ہیں؟ اب اس کے اندر بھی میں آپ سرچ کروں کہ جو کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گی تو یہ اختلافات پرانے ہیں, یہ کوئی آج کا اختلاف نہیں ہے. میں آپ سرچ کرتا ہوں مثلا حماد صاحب حسین آغا مرتضیٰ مطہری کی اگر آپ دیکھ لیں تو 10 سال میں تو نہیں لکھی گئی, ان کو تو شہید ہوئے تقریباً کتنے سال ہو گئے. انقلاب آیا تھا 79 کے اندر, اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو فوراً شہید مطہری کا انتقال ہو گیا تھا, شہادت ہو گئی تھی. تو اگر آپ 80 سے بھی گن لیں 90, 2000, 2016 یعنی تقریباً 36 سال تو ان کو بھی ہو گئے. انہوں نے حماد صاحب حسینی لکھی تھی اس سے پہلے وہ ان تمام تر اختلافات کو لکھ چکے ہیں اس کتاب کے اندر. اسی طریقے سے مثلاً آپ لولو مرجان لے لیں, محدث نوری کی غالباً ہے یا جس کی بھی ہے, تو اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں آداب اہل منبر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو لکھی ہوئی مل جائیں گی, وہ سے بھی پرانی. تو کچھ چیزیں وہ ہے جو کتاب کے اندر ہوتی ہیں مگر بیان نہیں ہوتی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بیان نہیں کرنی چاہیے, شاید ضرورت بھی نہیں ہے اتنی زیادہ, مگر ٹھیک ہے وہ ہو گئی صحیح. حدیث قصہ کا کوئی ایشو نہیں ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. حدیث قصہ کے اندر بھی بعض علماء نے یہ باتیں لکھ دی ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال اس کا مین اسٹریم تو جو شیعہ مزاج ہے اس کے اندر کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں. نئی ذاکرات کے لیے مجلس سے پہلے 10-15 منٹ مجلس پڑھنے کا رواج کیسے بڑھ سکتا ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا. جی ہاں, اس کے لیے طریقہ سمپل صحیح ہے. آپ سب اپنے گھروں کے اندر ایک مجلس کرنا شروع کر دیں, کرتے ہی ہوں گے آپ لوگ, تو اس کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ آپ سے شروع کر دیں, ختم ٹرینڈ بن جائے گا. 10 منٹ 15 منٹ. بھائی آپ کے گھر کے اندر بچے بچیاں ان میں یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا مثال کچھ افراد ہیں کہ جو نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال ابھی اتنی پوری طریقے سے فائن ٹیون نہیں ہوئے ہیں, پوری طرح سے ٹرین نہیں ہوئے, تو آپ یہی کرتے ہیں کہ ان کو 5 منٹ پڑھواتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جس کو آپ نے مرثیہ پڑھنے کے لیے, سلام پڑھنے کے لیے باقاعدہ دعوت دی ہوتی ہے, پھر اس کو آپ مائک دیتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی پریکٹس ہو جائے اس بہانے. نوحہ خانے یا ماتم کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے آپ کسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ذاکری کے اندر بھی یہی ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے یہ ہوگا انشاءاللہ. معصومین کی حیات کے بارے میں معتبر کتابوں کے نام بتائیے. ایک کتاب میں بتا چکا, ذکر و فکر, اس کے اندر خود سیرت کا ایک سیکشن ہے, اس میں معصومین کی سیرت نکات کے ذریعے سے انہوں نے نکات اس کے لکھے ہیں. خود علامہ ذیشان نظر جوادی صاحب کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے نقوش عصمت. اگر آپ نے اب تک سیرت کے اوپر کوئی پوری کتاب نہیں پڑھی ہے تو یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں. ذکر و فکر میں جو نکات درج ہیں ان کو میمورائز کریں, ان کو یاد کریں, سمجھیں. نقوش عصمت کو پڑھیں. اسی طریقے سے علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کی کتاب 14 ستارے, یہ اردو والی کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر یہ آپ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں منتہی الاعمال شیخ عباس قمی. اس معافی جاتا ہوں, اس کا اردو ترجمہ ہے احسن المقال کے نام سے, 2 جلدوں میں. احسن المقال, احسن جس طرح کہتے ہیں نا حسن, احسن المقال, میم قاف الف لام. اس کی 2 جلدیں اردو ترجمے کی. اس میں جو دوسری جلد ہے اس دوسری جلد کے اندر آخری کا حصہ جو ہے تاریخ الخلفاء سے متعلق ہے, یعنی اس میں وہ ہسٹری بھی آپ کو مل جائے گی کہ جو خلفاء کی تاریخ کہی جاتی ہے, پہلے خلیفہ سے لے کر بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے بعد طبقات. بڑا بہترین کام انہوں نے اس کے اندر کیا ہے. شیخ عباس قمی, اس کا اردو ترجمہ کیا ہے سردار حسین نجفی صاحب نے. یہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگر آپ کو جانا ہے تو بحر الانوار کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے, جو سلیکٹڈ جو جلدیں ہوئی ہیں اس میں جو سیرت سے ریلیٹڈ ہے اس کا ہو چکا ہے. لیکن وہ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس لیے کہ وہ پھر انسائکلوپیڈیا ہے, اس کے اندر صحیح غلط سب کچھ شامل ہے. تو اگر آپ میں ایک حوصلہ ہے پڑھنے کا تو پھر آپ اس کو پڑھیں. جی نہیں, کہاں امر بالمعروف سے کیا تعلق ہے اس کا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے نا بی ہے, توضیح المسائل کے اندر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ امر بالمعروف کی شرائط, نہی عن المنکر کی شرائط یہ ہیں, یہ اسٹیپ ہو تو اس اسٹیپ کی طرف نہ جائیں, یہ اسٹیپ ہو تو اس اسٹیپ کی طرف نہ جائیں, یہ ہو تو اس طرف نہ جائیں. اس کے اندر میں یہاں پر جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ممبر کے اوپر جا کر مجلس پڑھ رہے ہیں, درست ہے, جب آپ مجلس پڑھ رہے ہیں تو کیوں آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ جتنے آپ کے سامنے موجود ہیں وہ سارے کے سارے فاسق و فاجر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کتنا برا گمان ہے کسی مومن کے بارے میں.
پیغمبر اکرم کا یا معصومین کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ مثلا وہ بات بات پر پوائنٹ آؤٹ کریں ممبر سے. یہ تو ایک مومن کی توہین کرنا ہے, یہ مومن یا مومنہ کی توہین کرنا ہے. فرض کیجئے آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ خرابی موجود ہے, تو کیا آپ اس کو وہیں سے ممبر سے اس طرح سے ٹانٹ کرنا شروع کریں گے کہ اس کا دل زخمی ہو جائے, وہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ بہت زیادہ ذلیل ہو جائے؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے, بے شک ہوتا ہے. آئینہ کب تک شکل دکھاتا ہے؟ جب تک وہ سامنے ہو. جب وہ سامنے نہیں, کوئی دوسرا آیا تو یہ نہیں بتاتا ہے کہ تم سے پہلے والا جو شخص ابھی آ کر گیا ہے اس کے اندر یہ چیزیں تھیں, وہ نہیں بتاتا. جب آپ سامنے ہیں تو وہ آپ کی شکل دکھائے گا, جب دوسرا آئے گا تو وہ دوسرے کی شکل دکھائے گا, یہ نہیں کہے گا پہلے والا یہ تھا. بالکل اسی طرح آپ کو اگر پتا ہے کہ مثلا ایک معاشرے کے اندر ایک عمومی مسئلہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, تو اس میں آپ یہ نہ کریں کہ مثال کے طور پہ میں جانتا ہوں کہ یہاں جو افراد موجود ہیں اس کے اندر یہ نہیں, نہ پن پوائنٹ کریں, نہ یہ جملہ کہیں کہ مثلا میں جانتا ہوں یہاں پر جو افراد موجود ہیں ان کا یہ مسئلہ, نہ یہ نہ کریں. آپ کہیں کہ لوگوں کے درمیان ایک اس طرح کی بات پائی جاتی ہے جو پیغمبر اکرم کے بارے میں کہا جاتا ہے. پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں سنتا ہوں کہ مثلا وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. ایک یہ انداز ہے, ایک وہ انداز ہے. اب فرض کیجئے آپ واقعی کسی سے ون آن ون ڈسکشن کر رہے ہیں, تو آپ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اس موقع پر بھی ابتدا ہی بالکل نیگیٹو انداز سے کریں, اور ایک یہ کہ نہیں آپ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں, کیسا مزاج ہے, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہے, پہلے اس سے کچھ بات تو کریں, اس کو قابل سماعت تو بنائیں. پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیسا رہے گا, کیا خیال ہے, اگر اس چیز کو اس طرح سے کر لیا جائے تو کیسا رہے گا, کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس طرح سے کر لیا جائے. اب میں مثال کے طور پر آپ کو حجاب کی بات کرتا ہوں, پردے کی بات کرتا ہوں کہ آپ کہیں پر گئے اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں پر جو خواتین ہیں وہ حجاب نہیں کرتی ہیں, تو لٹ لے کر نہ پڑ جائیں ان کے پیچھے. آپ حجاب کی اہمیت بیان کریں. آپ کہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ فرمایا, آپ متوجہ ہیں, شہزادی کا کوئی قول پیش کریں ان کے سامنے. آپ یہ کہیں کہ قرآن مجید میں سورہ نور 24واں سورہ ہے, اس کے اندر یہ آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم یہ بات کہتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے, آپ متوجہ ہیں. پھر اس کے بعد مثلا سورہ احزاب سے آپ نے کچھ آیتیں آپ نے منتخب کی, اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی, اس کی آپ نے تشریح کی. اب آپ سامنے والے کو افینڈڈ فیل نہیں کر رہا. دیکھیں وہ پروگرام جو ہو رہا ہے ایک مجلس کا پروگرام ہے, کوئی ٹی وی کے اندر کوئی ٹاک شو نہیں ہو رہا ہے. بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ذمہ داریاں بدلتی ہیں, اس کا موقع محل الگ ہے. میں مجلس کی بات کر رہا ہوں, میری بات کو سمجھیے گا. جب آپ مجلس کی بات کریں, آپ کے سامنے مومنین موجود ہیں, مومنات موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, آپ ان کے بارے میں ایک اچھا تاثر رکھیں, اچھا حسن ظن رکھیں ان کے بارے میں. ہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے یہ والا, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مثال کے طور شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر لیں یا وہ ریت میں اپنے آپ کو, نہ یہ نہیں کہہ رہا. آپ اس موضوع کو ایڈریس کریں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہی تقاضا ہے نا کہ آپ اس موضوع کو ایڈریس کریں, آپ کریں. لیکن موضوع کو ایڈریس کرنے کے لیے ڈائریکٹ کرٹیسزم کی جگہ انڈائریکٹ طریقہ اختیار کریں, یہ میں عرض کر رہا ہوں. پھر انڈائریکٹ بھی آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا, پھر اس کے بعد تنزیہ انداز اختیار نہ کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ مثلا ایک طرف ہم جناب سیدہ کی کنیز ہونے کے دعوے دار ہیں اور اس کے بعد ہمارا طریقہ کار یہ جملہ اگر آپ 5 مجلسوں میں ایک دفعہ کہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ اگر آپ کہتی ہیں 5 مجلسوں میں, 10 مجلسوں میں, 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ آپ نے کہا, اوکے. ہر دوسرا جملہ اگر یہی بنتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو آپ نے واقعاً ایک ہیوملیشن, ایک ڈسگریس جو ہے اس والی پوزیشن کے اندر آپ نے کرا ہے. وہ آئندہ سے آپ کی مجلس میں آ کر نہیں بیٹھے گا, اور آپ کی مجلس میں آ کر نہیں بیٹھے گا, اس کا مطلب یہ وہ عزاداری سے دور ہو جائے گا. عزاداری سے آپ دور کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کو؟ یہ تو آپ کے لیے ایک بہت اچھی ایک اپارچونٹی ہے کہ وہ کم سے کم عزاداری میں تو آ رہا ہے. وہ خاتون اگر عزاداری میں آ رہی ہیں تو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, دیر از اے چانس کہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں. آپ ایک فورم کو کیوں بالکل ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر سارے متقی اور پرہیزگار آ کر بیٹھیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ان کو بھی آنے دیجیے, آنے دیں ان کو. دل میں داخل ہونے کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے, یہ جملہ سنا ہے آپ نے؟
بہت سے افراد اگر مثال کے طور تبرک ہی کی خاطر آتے ہیں مجلس کے اندر، آنے دیجیے ان کو. یہ جملہ بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ مجلس کے لیے تھوڑی آتے ہیں تبرک کہہ رہے، آنے دیجیے بابا. تبرک کے لیے بھی اگر آتے ہیں تو کیا برا ہے؟ جناب سیدہ سے ہی منسوب ہے نا وہ تبرک، یعنی آپ کے اور میرے یعنی کوئی ذاتی جاگیر تو نہیں ہے. بسم اللہ یار کیا رہتے اس کے اندر وہ آتے ہیں اور اس طرح سے بھی اگر آ کر وہ دو باتیں دین کی سن لیں گے تو وی شوڈ بی ویری پازیٹیو. یعنی میں آپ کو بالکل خاران، میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات، پازیٹیو رہیے، نیگیٹو مت ہو بہت زیادہ. اس کے دونوں فائدے ہوں گے. ایک تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر جو اثر ہونے کا امکانات ہے وہ بڑھیں گے، خود آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوں گے. میں اتنے عرصے سے یہ بات بول رہی ہوں کوئی اثر نہیں لیتا. ارے بھائی نہیں لیتا کوئی بات نہیں یار، آپ بولنے کے ذمہ دار تھے، وہ آپ بول چکے ہیں، کافی ہے. بس کول ڈاؤن، ٹھنڈے ہو جائیں تھوڑا. اس کے اندر لٹ لے کے نہیں پڑنا ہے کسی کے پیچھے، طنزیہ انداز اختیار نہیں کرنا ہے. بات بولنی ہے، بات بولنی ہے، میرٹ پر بولنی ہے، سامنے والے کو ذلیل کیے بغیر بولنی ہے. اگر ڈائریکٹ 1-on-1 ڈسکشن کبھی ہو رہا ہو اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ پرابلم اس کا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کہنے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کاندھے پہ ہاتھ رکھیں، پیار سے بات کریں، پھر اس کے بعد کہیں کیا یہ اس طریقے سے ہو جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے. سوچئے گا، میں نہیں کہہ رہا کہ میری بات کو بھی آپ گیون لے لیں، لیکن سوچئے گا شاید یہ کچھ زیادہ بہتر ہو. میں نے اس چیز کو فیل کیا ہے سوسائٹی کے اندر کہ طنزیہ گفتگو کی وجہ سے لوگوں کا مزاج طنز والا بن گیا. وہ ایک دوسرے کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو امپریس بھی ہوتے ہیں وہ بھی پھر ایک دوسرے کے اوپر طنزیہ انداز ہی. پھر ماں جو ہے وہ اولاد سے بات کری وہ طنزیہ انداز سے، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے طنزیہ انداز، شوہر بیوی سے بات کر رہا ہے ٹونٹی کر رہا ہے. وہ ایسا اگر آپ طنزیہ ایک طنز والا ہی ماحول اگر ایک چاہتے ہیں تو غلط بات ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. واقعا سوسائٹی کے اندر ایک ٹینس ماحول بننے لگتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں، یہ میں آپ سے واضح عرض کر رہا ہوں. میدان تبلیغ کے اندر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، جہاں بہت سے اچھے کام ہوئے ہیں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں. تو ان غلطیوں کو کم سے کم جتنا جلد کریکٹ کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. طنز کا اپنا موقع ہوتا ہے، ہر دوسرا جملہ طنز کے لیے مناسب نہیں ہے. درست. بسم اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.